السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا. أقام يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخاطئين الحالكين شافعا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں یہ ہمارے لیے کم ہے. بے شک ہماری زندگیاں ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی. سامعین اکرام، وہ پاک پروردگار ہر چیز سے واقف ہے. وہ پچھلا بھی جانتا ہے، وہ حال کا بھی جانتا ہے اور ماضی کا بھی جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمام علم موجود ہے. ہر ایک شے کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے. سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ انسان اس کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کا شکر ادا کرے، اس کی دی ہوئی زندگی کو اس کی عبادت میں مصروف کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی تمام کر دے. سامعین اکرام، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی مسائل کو بھی حل کرنے کے لیے، آزمائش کے لیے ہمیں مصیبتوں میں گھیرا، پریشانیوں میں گھیرا تاکہ میرا بندہ ان مصیبتوں میں، ان پریشانیوں میں، ان دکھوں میں بھی مجھے یاد کرے گا یا مجھے بھول جائے گا، میری فرما برداری کرے گا یا مجھ سے بغاوت کرے گا، مجھ سے گلا شکوہ کرے گا یا میرا شکر ادا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے. سامعین اکرام، ابھی میں نے اس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے: اے محبوب، آپ کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ سامعین اکرام، کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس لیے کہ علم روشنی ہے اور جہل تاریکی ہے. روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی. اجالا اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا. علم وہ دولت ہے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا. علم وہ دولت ہے جتنا خرچ کیا جائے اتنا بڑھتا ہے. علم وہ خزانہ ہے جو کبھی کم نہیں ہو سکتا. علم تاریخ دلوں کو منور کرتا ہے. علم انسان کو مہذب بنا دیتا ہے. انسان علم ہی سے
بڑوں کا ادب کرنا سیکھتا ہے، انسان علم ہی سے اپنے والدین کے مراتب کو پہنچتا ہے، انسان علم ہی سے بھلے اور برے کو پہچانتا ہے، انسان علم ہی سے حرام اور حلال کا امتیاز کرتا ہے، انسان علم ہی سے مؤدب ہوتا ہے، انسان علم ہی سے معزز ہوتا ہے، انسان علم ہی سے مکبر ہوتا ہے، انسان علم ہی سے مفکر ہوتا ہے، دانشور ہوتا ہے، طبیب ہوتا ہے، محدث ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، شریعت کو پہچاننے والا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، انسان علم حاصل کرنے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو پہچاننے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو جاننے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے لگتا ہے، اس کی نعمتوں کو دیکھ سکتا ہے، اس کی رحمتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو اسے ہر ایک چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نظر آتی ہے۔ پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے محبت ہو جاتی ہے۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اسے ہر ایک چیز میں، ہر ذرے ذرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نظر آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نظر آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نظر آئے گی۔ جب وہ ان چیزوں کو وہ دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جائے گا۔ سامعین کرام، جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتا ہے، قرآن مجید میں پڑھتا ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، پھر جب وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بات یاد آتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب پڑوسیوں کے حقوق پڑھے گا قرآن مجید میں تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسے بات یاد آئے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نعمت جب بندے کو دیتا ہے تو بندہ اس سے غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں اور شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں، ہمیں ملتی ہیں، لیکن ہم اس سے انجان پھرتے ہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ کیونکہ ہمارے پاس اس نعمتوں کا علم نہیں ہے، ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم علم حاصل نہیں کرتے۔ سامعین اکرام، علم حاصل کرنا چاہیے، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمان، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حدیث مذکورہ میں معلوم ہوا کہ علم دین ہر مسلمان مرد اور عورت کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ صحیح طور سے زندگی گزار سکے۔ اگر انسان علم دین حاصل کرے گا تو خود سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی کوشش کرے گا اور اپنے اولاد کو بھی شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی تاکید کرے گا، اپنی بیوی کے حقوق کو پہچانے گا۔ اگر عورت علم دین حاصل کرے تو اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے گی، اپنی اولاد کو اسلامی طریقت پر پرورش کرے گی، پڑوسیوں سے حسن سلوک سے پیش آئے گی۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین حاصل کرنا مرد عورت سب پر فرض ہے۔ حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا جب تک گھر واپس نہ آئے اللہ کے راستے میں ہے، اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شہید ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندہ علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلا
اور راستے میں ہی ہے، علم سیکھ رہا ہے اور واپس گھر لوٹنے سے پہلے راستے میں اس کا انتقال ہو گیا یا علم سیکھتے سیکھتے اس کا انتقال ہو گیا، تو گویا وہ شہید کہلائے گا۔ سامعین اکرام، ایک دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علم دین حاصل کرو اگرچہ چین میں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ علم دین حاصل کرو اگرچہ دور کا سفر کرنا پڑے، علم دین حاصل کرو اگرچہ تکلیف اٹھانا پڑے، علم دین حاصل کرو اگرچہ بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑے، علم دین حاصل کرو چاہے مشقت اٹھانا پڑے۔ سامعین اکرام، علم دین ہر حال میں انسان کو سیکھنا چاہیے، چاہے اسے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آئے یا کوئی مشقت اٹھانی پڑے یا بھوک پیاس برداشت کرنی پڑے، اسے علم دین سیکھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کو حکم دے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس وقت عالم دین عرض کریں گے، اے پروردگار عالم، یہ لوگ ہمارے علم کے تقدیر جہاد کیے تھے، ہمارے علم کے صدقے عبادت کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم میرے نزدیک میرے بعد فرشتوں کے مثل ہو، آج تم شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ بس علماء کرام بہت سے لوگوں کی سفارش کریں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ سامعین اکرام، اس حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب عبادت کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں سے فرمائے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، تو علماء کرام اٹھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، انہیں آپ جنت میں بھیج رہے ہیں، لیکن ہم نے علم حاصل کیا تھا، ہم علماء کرام ہیں، ہمارے علم کے بدولت ہمارے کہنے پر ہی انہوں نے جہاد کیا تھا، ہمارے علم سے یہ عبادت گزار بنے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فرمائے گا کہ تم میرے فرشتوں کے مثل ہو، تم میرے نزدیک میرے فرشتوں کے مثل ہو، آؤ آج تم شفاعت کرو، کہو کہ انہیں جنت میں ڈال دے تو میں انہیں جنت میں ڈال دوں گا۔ اگر کسی کے اوپر، کسی بندے پر دوزخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کا حکم فرما دیا ہے، تو اس وقت علماء کرام، عالم دین وہاں پر کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ شفاعت کا موقع دیں گے کہ تم اگر اسے چاہو تو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ اس وقت علماء کرام دوزخ میں سے اپنے عزیزوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے دوستوں کو جو جن پر دوزخ لازم ہو چکی ہے، وہ شفاعت کریں گے اور وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ علماء کرام صرف جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ ان کے عزیز اور جو ماں باپ ہے، جو بھائی بہن ہے، جو بھی ان کے عزیز رہیں گے، جن کی بھی وہ شفاعت کریں گے، وہ تمام کے تمام جنت میں ڈالے جائیں گے۔ سامعین اکرام، علم دین سیکھنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یاد رکھیے، جو شخص لا علمی سے اپنے اعمال کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ آج کئی نوجوان ہیں، کئی بوڑھے ہیں جو علم دین نہیں سیکھتے اور اپنی منمانی کرتے ہیں۔ انہیں 2 رکعت نماز صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، وہ سوچتے ہیں کہ بس ہم نماز پڑھ لیے ہو گیا۔ نہیں، سامعین اکرام، نماز کے آداب ہے، نماز کے فرائض ہے، نماز کی واجبات ہے، نماز کی سنتیں ہیں، یہ تمام تر چیزیں سیکھ کر پڑھنی چاہیے۔
آج ہمارے معاشرے میں کئی ایسے بوڑھے حضرات ہیں جو جوانی سے بڑھاپے تک پہنچ گئے لیکن تشہد صحیح سے یاد نہیں، سورہ فاتحہ صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، اپنی تمام کی تمام زندگی اسی ٹوٹی پھوٹی سورہ فاتحہ کے ساتھ گزار دی، اسی ٹوٹی پھوٹی تشہد درود ابراہیم کے ساتھ گزار دی۔ ان کے پاس کئی مرتبہ موقع ملا ہوگا لیکن وہ سیکھنے سے شرمانے لگے۔ سامعین اکرام، آج ہم یہاں شرما رہے ہیں کہ وہ شخص کیا فیل کرے گا، کیا محسوس کرے گا کہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا یا میں اتنا بڑا ہو گیا، اسے سورہ فاتحہ نہیں آتا، میں کس طرح اپنی زبان سے کہوں کہ مجھے سورہ فاتحہ نہیں آتا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کیا جواب دیں گے؟ کس طرح کہیں گے کہ مجھے موقع ملا تھا، بس ایک ادنا سے شخص کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے میں نے اپنی تمام زندگی بغیر سورہ فاتحہ سیکھے گزار دی۔ سامعین اکرام، ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے۔ اور ایک ساتھ ایک مسئلہ میں آپ حضرات کے سامنے کہہ دوں کہ کئی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، چوتھی رکعت ہوتی ہے، تو کچھ حضرات نوجوان بچے آتے ہیں، جماعت چل رہی ہوتی ہے اور وہ کسی دوسرے مقام پر کھڑے ہو کر اپنی نماز شروع کر رہے ہیں۔ سامعین اکرام، جب تک امام سلام نہ پھیر دے اپنی نماز شروع نہیں کرنی چاہیے۔ امام سلام پھیرنے سے چند سیکنڈ پہلے بھی آپ اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ لیں تو آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ اور جو یہ عمل کرتے ہیں یہ عمل غلط ہے، یا آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، امام سلام پھیرنے والے ہیں تو آپ 2 سیکنڈ ٹھہر جائیں تاکہ امام سلام پھیر دے، پھر آپ اس کسی کونے میں جا کر اپنی نماز شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک جماعت چل رہی ہے، امام سلام نہیں پھیرا ہے، آپ اپنی نماز شروع نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال کی روزی عطا فرمائے، جو کاروبار کر رہے ہیں مشقت میں بارش میں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ان کے لیے آسانی عطا فرمائے، ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے، حلال کی روزی عطا فرمائے، جو بیمار حال ہے ان کو شفا کاملہ عطا فرما دے، جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں ان کی خدمت کرنے والا بنا، انہیں صحت و کاملہ عطا فرما، انہیں ہر پریشانی ہر مصیبت سے دور رکھ، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں